علامہ امین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. علامہ صاحب, یہ تو ایک پورا بیان ہو گیا. ہم کہیں کہیں لائن کراس کر دیتے ہیں, کبھی کبھی کچھ ایسی چیزوں میں, شاعری میں, کچھ اور باتوں میں, کبھی کبھی کچھ انبیاء کرام کی تعریف میں. ایک بڑی چھوٹی سی تھن لائن ہے جس کو ہم کراس کرتے ہیں, تو وہ آتا ہے شرک کے زمرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل میں آپ کا موضوع آج کا اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. بالکل. اور کلامی اعتبار سے, کلام یعنی عقیدے کی کتابوں کے اعتبار سے یہ موضوع دین کی اساس اور بنیاد ہے. بالکل. لہٰذا 2 منٹ 4 منٹ سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. بالکل. لہٰذا اس پر ایک تفصیل سے اس کے تمام پہلوؤں پر ایک دفعہ گفتگو کی ضرورت ہے. اور میں یہ دعوت دوں گا کہ کوئی پروگرام رکھ لیں اسی طرح سے اگلی راتوں میں, جس میں اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو کہ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے, نمبر 1. اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے, نمبر 2. اللہ میں وہ کون سی صفات ہیں, 3. وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہیں, 4. اللہ کی کن صفات میں مخلوق شریک ہے اور کن صفات میں مخلوق شریک نہیں ہے, اور اس شرکت کا مطلب کیا ہے, شریک ہونے کا مطلب کیا ہے. چونکہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار یہ ہے کہ آپ اس کو وحدہ لا شریک مانیں. اب جب وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پھر صفات کے حوالے سے آپ وہاں پر کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے. یعنی یہ صرف 2 جملوں سے کہہ کر حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ابھی مفتی صاحب نے آغاز کر دیا ہے, تو آج جہاں تک ہو سکے ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اس پر تفصیل سے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہونی چاہیے. اب اگلی بات میں عرض کروں گا, جب آپ کہتے ہیں توحید کا عقیدہ, تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, انسان اس کا اعلان کیسے کرتا ہے, لا الہ الا اللہ سے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے نا, ٹھیک ہے. قرآن میں کہیں پر بھی آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکال کر نہیں دکھا سکتے, لیکن عقیدۂ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا آپ اقرار کریں اور رسول اللہ کی رسالت کا آپ اقرار کریں. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے بھی 2 حصے ہیں. آپ پہلے کہتے ہیں لا الہ یعنی اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کی آپ نفی کرتے ہیں. بالکل. آپ یہ نہیں کہتے اللہ ہے اور کوئی اور نہیں ہے, یہ آپ نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کوئی اور نہیں ہے, صرف اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اقرار سے پہلے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی قوت ہو اس کی آپ نفی کریں گے, اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے. لہٰذا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اب جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا جو سب سے پہلا مفہوم ہے اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ سے نہ پہلے کوئی تھا نہ اللہ کے بعد کوئی ہے. اگر اس کائنات میں کوئی اصل ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک. باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں, اللہ کا پرتو ہے, اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے. اب اس لیے جب آپ صفات میں آئیں گے, یہ تو ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک. اب جب آپ صفات میں آئیں گے تو وہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق ان صفات کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں بھئی جب رحیم, جیسے فار ایگزامپل رحیم, بہت ساری صفات ہیں جو اللہ کی, اللہ کی 99 صفات جو معروف ہے جی, لیکن دعائے جوشن کبیر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً بدر کے موقع پر نازل فرمائی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی 1000 صفات بیان ہوئی ہیں. 1000 صفات. ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں نا جا کر دعائے جوشن کبیر, نبی کریم سے منقول ہے اور نیٹ پہ یقیناً مل جائے گا. اگر اللہ کی ان صفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے اصل کے اعتبار سے ان صفات کا حقیقی متصف ہستی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بالکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو انسان کے نام سے پیدا فرمایا اور جس کے بارے میں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, دیکھو میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے, اس انسان کو تبارک اللہ کا کیا مطلب ہے, مرحبا, آفرین, کمال کا کام آپ نے کیا. یعنی یہ تعریفی جملے ہیں. گویا اللہ
اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہے اس انسان کی تخلیق پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تر خلقت میں شاہکار مخلوق انسان ہے. کیوں مخلوق شاہکار ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے وہ پوٹینشل رکھا ہے کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات سے زیادہ اس کے اندر کمال تک پہنچنے کی اور اللہ کے صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت موجود ہے. اب وہ جو روایات ہمارے ہاں موجود ہیں جس میں نافلے کے حوالے سے، یہ شیعہ سنی سب میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص نوافل کی پابندی کرتا ہے ان نوافل کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. یعنی اس کا مطلب قدم بننا نہیں ہے بلکہ ارادہ الہی میں اس انسان کا ڈھل جانا ہے. جب ایک انسان اپنی پاکیزگی، طہارت روح، تقوی اور ان اعلیٰ مراتب کے طے کرنے کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کے ارادے کا مظہر بنتا ہے. جب اس شخص کا ہر عمل اللہ کے ارادے کا مظہر بن جائے تو پھر یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے اس نے کیا ہے لیکن وہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. لہٰذا اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے ارادے کے ذریعے سے کیا ہے. اب اس حوالے سے ذرا سوچیں، جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 ان کو ہم اللہ کے انبیاء مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے کمالات پر قادر مانتے ہیں. مستقل نہیں، جو بھی ان کو بالاستقلال کسی بھی صفت پر قادر مانے گا، بالاستقلال. بالاستقلال کا کیا مطلب ہے؟ خدا ایک طرف ہو گیا، اب یہ جو ہے سب کچھ ہے، تو وہاں پر یہ شرک ہے اور شرک کی بدترین شکل ہے چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک عام انسان بھی اگر اللہ چاہے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ بیمار کو شفا دے سکے. ایک عام انسان بھی اگر اللہ چاہے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکے. جبکہ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری نظائر موجود ہیں، دریا میں راستہ بنا. اس لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کی ان حدوں کو پہلے پہچانے. اگر ان حدوں کو آپ نے پہچان لیا تو اس کے بعد جو عقائد اس وقت عامت المسلمین میں موجود ہیں، عقائد کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی رسومات کی بات نہیں کر رہا. لوگوں کی رسومات کا تعلق عقائد سے نہیں ہوتا، وہ ان کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے جو عقائد کتابوں میں موجود ہیں توحید کے حوالے سے بھی اور توسل کے حوالے سے بھی، ان عقائد کو اگر آپ دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی مسلمان شرک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ توحید پر سب کا عقیدہ ہے. لیکن انبیاء کے مقامات کے حوالے سے بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس مقام پر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لہذا آپ جب وہ جو آپ نے کہا نا ایک باریک لائن ہے، وہ باریک لائن اسی توحید کی ہے. بالکل کہ اگر توحید کے حوالے سے آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ جو نبی جو کچھ کرتا ہے، وہ جو ولی جو کچھ کرتا ہے وہ بھی خود سے نہیں کرتا، اللہ کے ارادے سے کرتا ہے. بات ختم ہو گئی. اور اللہ کی مدد سے. اللہ کا ارادہ، ارادہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز اس کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. وہ خود اپنی جگہ مستقل نہیں ہے بلکہ مطلب اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے تو وہ اللہ کا کمال ہے نا. جی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہے، اللہ کے دیے ہوئے اذن اور اجازت کی وجہ سے ہے. اب یہاں پر وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، وہ جنت بھیج سکتا ہے، جہنم بھیج سکتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے متصل ہے اور اللہ کی اجازت سے کرتا ہے. بے شک. واہ واہ سبحان. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا
रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।